کیا امیر ہونا غلط بات ہے؟ کیا یہ کوئی جرم ہے؟ یا غریب ہونا بہت اچھی بات ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ کیا امیر ہونا غلط بات ہے؟ ہر چیز میں امیر ہونا بری بات نہیں ہے، امیر ہونا برکت کی بات ہے، روپے پیسے کی فراوانی ہونا اچھی بات ہے، یہ خدا کی برکت ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ غریب لازر جو تھا وہ اس امیر شخص کے لیے ایک آزمائش کے طور پر بتایا گیا تھا کہ شاید یہ نیک سامنے کی طرح اس کا ترس کھائے، کہ شاید یہ اس کو کپڑا پہنائے، کہ شاید یہ اس کے زخموں کو مرہم لگائے، کہ شاید وہ اس کو روٹی کھلائے، اپنے ملازموں سے کہے کہ اس کی دیکھ بھال کرو۔ اور وہ روپیہ پیسہ رکھتے ہوئے بھی اس نے ایسا نہیں کیا۔ امیر ہونا بری بات نہیں، لیکن اپنے پیسے کو غلط استعمال کرنا یہ بری بات ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک 100 روپیہ ہے تو کیا آپ اس شخص کو جسے ضرورت ہے اس کو 20 روپے نہیں دے سکتے؟ پھر بھی آپ کے پاس 80 روپے بچ جائیں گے۔ اور یاد رکھیں خدا اس سے بھی کہیں زیادہ آپ کو آپ کی نیت کے عوض دے گا۔ خدا کا کلام کہتا ہے اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کر۔ بہت دفعہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کس کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، کس کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس پہننے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے، ہمیں پتا ہے، لیکن پھر بھی ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے حصے کی روٹی کسی کو دینا نہیں چاہتے۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے۔ اتنا بڑا دل کہاں سے؟ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اپنے دل کی حفاظت کر۔ یہ ہیلا باز ہے، یہ لا علاج ہے، اور کسی چیز کی حفاظت کے لیے نہیں کہا گیا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جو چیزیں باہر سے انسان کے اندر جاتی ہیں وہ اسے آلودہ نہیں کرتی، جو انسان کے اندر سے نکلتا ہے وہ انسان کو آلودہ کرتا ہے۔ خون ریزیاں، لالچ، دھوکے بازی، بری باتیں، زناکاریاں، بدکاریاں، یہ سب کچھ انسان کے دل سے نکلتا ہے۔ اور جب دل ہیلا باز ہے، اس کو ہم کنٹرول میں نہیں کر سکتے، تو یاد رکھیں آسمان پر ہم خزانہ کبھی جمع نہیں کر سکتے۔ یسوع مسیح فرمائیں گے جب عدالت ہوگی وہ کہیں گے کہ میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا۔ تو لوگ کہیں گے جو بڑی بڑی دعاؤں میں ٹائم گزارتے ہیں، جو بڑے روزے رکھتے ہیں، جو خود کو راست باز کہتے ہیں، وہ کہیں گے خدا تو کب آیا ہمارے پاس، اور ہم نے تجھے روٹی نہ کھلائی، ہم نے تجھے کپڑا نہ پہنایا، اور ہم نے تجھے پانی نہ پلایا۔ یسوع مسیح کیا فرمائیں گے جب تم نے ان چھوٹوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا تو سمجھو میرے ساتھ۔ انجانے میں، لا علمی میں، یاد رکھیں پرانا نامہ کہتا ہے کہ بہت سے لوگ جو انہوں نے فرشتگان کی خدمت کی۔ جب ہم خدا کا ڈر اور خوف اپنے اندر رکھتے ہیں، جب خدا کی محبت اپنے اندر رکھتے ہیں، تو یاد رکھیں ہمارے اندر گوشتین دل پیدا ہو جاتا ہے۔ یسوع مسیح ہر روز کٹر جاتے ہیں کہاں پر؟ ہمارے دل پر۔ اور اس کی دستک کون سنتا ہے؟ یسایہ نبی فرماتے ہیں کہ خدا پکارتا ہے، خدا آواز دیتا ہے، چاہے وہ صبح کا پہر ہو چاہے رات ہو، خدا ایک بار انسان کو پکارتا ہے، چاہے کوئی اس کی آواز سنے یا نہ سنے۔ اور جب جو اس کی آواز سنتے ہیں، جو پروپن ہے، وہ زندگی پاتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں پانی کی ندیاں جاری کر دیتا ہے جب ہم اس کی آواز سنتے ہیں۔ اپنے لیے آسمان کا خزانہ جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ ہی زنگ، اور وہ خزانہ کیا ہے؟ بند دروازے سے داخل کرو۔ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی کا انکار کرے
اپنی اپنے اپنے اندر کا جو تکبر ہے اس کو ختم کرے، تب خدا آپ کے دل میں بسیرا کرے گا، تب خدا کی محبت آپ کے اندر اجاگر ہوگی۔ اور خدا کی محبت ہمیں کیا کہتی ہے؟ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، برے کام نہ کر، اپنی نیت کو صاف رکھ۔ اور جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو یاد رکھنے والا دل بوجھل دل بن جاتا ہے، اور خدا کی محبت ہمارے دل میں بسیرا کرتی ہے۔ اور جب خدا ہمارے دل میں بسیرا کرتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ ہمیں خدا کی محبت سے جدا ہرگز نہیں کر سکتی۔ ہمارا تکبر، ہمارا غرور، ہر چیز ایک طرف ہوتی ہے۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا، میں نے ایک دفعہ مثال آپ کو دی تھی بلکہ شیخ کی، وہ عورت بہت بڑی امیر عورت تھی، بہت زیادہ مسلم عورت تھی، اور جب اس نے اپنی ملازمہ سے کتاب مقدس لی، اس کو پڑھنا شروع کیا، اس کے دل پر چوٹ لگی۔ اس نے خدا کی بنا یہ کتاب جو ہے نا یہ خود ہی انسان کو بدل دیتی ہے، ہم نے کسی کو بدل دی، نہ ہی ہمارے اندر پاور ہے، قدرت ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ انسان کو خود ہی بدل دیتی ہے، اور اس رئیس جانی کے دل کو بھی بوجھل دل نصیب ہوا، اور اس رئیس جانی نے یسوع مسیح کو قبول کیا اور چلاتی رہی کہ میرا بپتسمہ لو، بپتسمہ لو۔ یہ 1904 کی بات ہے، جب خطرات جو تھے مسیحیوں کے لیے منڈلا رہے تھے، جب ہر طرف مسیحیوں کے لیے قتل و غارت کا سما بندہ ہوا تھا، ڈاکٹر کرسٹی کا دور تھا، اور اس وقت پشاور میں اس کا بپتسمہ ہونا تھا، لیکن بپتسمہ نہیں ہوا۔ اور پھر اتنی بے چین ہوئی، اتنی بے قرار ہوئی، خداوند کی بادشاہت کو جانے کے لیے اس نے اپنی نوکرانی سے سفید ساڑی منگوائی، واش روم میں بڑا ٹب بھروایا اور جا کر اس میں بیٹھ گئی، سر تک پانی آیا، اور اس نے کہا کہ بلکہ میں تجھے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک کے نام سے بپتسمہ دیتی ہوں۔ جن کے دل بدل جاتے ہیں ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، اور وہ پاک روح کے قبضے میں آ جاتے ہیں، پاک روح کا بسیرا کرتا ہے، اور پاک روح کو بتاتا ہے کہ کس طور سے انہوں نے خداوند کے کلام کے مطابق چلنا ہے، کس طور سے انہوں نے شریعت پر عمل کرنا ہے، اور کس طور سے انہوں نے آسمان پر خزانہ جمع کرنا ہے۔ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے خود ہی کا انکار کرے اور میرے پیچھے کھولے، خود ہی اپنی انا کو جب ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں تو یاد رکھیں ہم کتابوں کے فضل کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اس امیر آدمی کی طرح نہیں جس نے دنیا کی چیزوں کو اپنے قبضے میں رکھنے کی چیز سمجھا، اس شخص کی طرح نہیں جس کے پاس بہت اناج جمع ہو گیا اور اس نے خدا کی شکر گزاری نہیں کی، اس نے نہیں کہا کہ یہ خدا نے مجھے دیا ہے، اور اس نے کہا میرا جان کافی اور عیش تیرے پاس بہت سے برسوں کے لیے بہت کچھ ہے، اور جب کہ ایک گھڑی کا بھی اعتبار نہیں ہے، یہ جان یہ روح اس کی امانت ہے، اور جس نے آپ کو بھیجا ہے اس کے پاس ہمیں واپس بھی لوٹنا ہے، کب جانا ہے یہ کسی کو کچھ پتا نہیں۔ اس لیے اس الفاظ کو سامنے رکھیں کہ اگر تیرا ہاتھ گناہ کرے تو اسے کاٹ کر پھینک دے، اگر تیرے پاؤں گناہ کرے تو انہیں کاٹ کر پھینک دے، اگر تیری آنکھ تجھے دھوکا دے تو اسے نکال کر پھینک دے۔ ٹنڈا ہوگا، لگڑا ہوگا، تانا ہوگا، خدا کی بادشاہت میں جانا اس سے بہتر ہے کہ تو دونوں پاؤں رکھتے ہوئے، دونوں آنکھیں رکھتے ہوئے خدا کی بادشاہت میں جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقتاً چھری پکڑ کے تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کاٹنے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ روح کی تلوار کے ساتھ ان برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے جس نے آپ کے بدن کو، آپ کی سوچوں کو آلودہ کیا ہے، اور جو آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں جانے سے روکتی ہیں۔ ایسی چیزوں سے بچنا ہے جو ہمیں ہمارے خداوند کے گھر میں جانے سے روکتی ہے، جو ہمیں نئے یروشلم میں جانے سے روکتی ہے، جہاں پر سونے کی سڑکیں ہیں، جہاں پر جواہرات کے دروازے ہیں، جہاں پر اطمینان اور تسلی
याद रखिए, दो मौतें हैं, दो ही जिंदगियां हैं। हम एक दफा जिंदगी पाते हैं, जिस्मानी जिंदगी पाते हैं, और तो वही मौत मर जाते हैं। लेकिन इसके दरमियान जो हम काम करते हैं, जो हमारे अमाल होते हैं, उनमें हम कितने फेयर हैं, कितना खुदा का डर और खौफ रखते हैं, कितना अपने आप को बचाते हैं, कितना लालच से बचते हैं, कितना बुराइयों से बचते हैं, ये हमारे जिम्मे है। क्योंकि खुदा ने इंसान को फेल मुख्तारी दे रखी है। आदम को भी फेल मुख्तारी नहीं दी, आदम ने गुनाह कर दिया, फेल मुख्तारी मेरे और आपके पास भी है। लेकिन आज हमारे पास तसल्ली और इत्मीनान है यीशु मसीह की सूरत में। आज मेरी और आपकी मौजूदगी है यीशु मसीह की सूरत में। हम गुनाह करते हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन अगर जानबूझकर हम उनको दोहराते जाएंगे तो याद रखें वो गुनाह कबीरा कहलाएंगे। और अगर हम अनजाने में की गई गलतियों की माफी मांगेंगे तो हमारे लिए तौबा के दरवाजे हर वक्त खुले रहेंगे। उस अमीर आदमी की तरह हम जहन्नुम का ईंधन नहीं बनेंगे। अगर वो शख्स उस पर रहम करता, जो शख्स उसकी आजमाइश के लिए उठाया गया था, नाज़रत, अगर वो उसका रहम करता, तरस खाता तो निजात पाता। लेकिन जिस तरह सामने ने किया, सारे फकीर फरीसी सरदार कहीं उस शख्स को देखकर बतला कर गुजर गए, लेकिन सामने के दिल में रहम आया, उसका दिल गोश्तीन था, खुदा का डर और खौफ था उसके दिल में, और उसने उसे अपने गले पर सवार किया और सराय में ले गया और उसके इलाज के लिए पैसे भी दिए और उस पर मेहरबानी की, और आज तक उसका नाम किताबे हयात में मौजूद है। इसलिए याद रखें, हर दिन हमें भी इन चीजों के बारे में सोचना है। अपना ग्रज, अपनी नफरत, अपना लालच, अपना बुग़्ज़, बेजा गुस्सा, बेजा लड़ाई झगड़े करके अगर हम इन चीजों से अवॉइड करेंगे, खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं, तो याद रखें छोटी छोटी चीजें जो है एक कीमती मोती बनकर हमारे लिए आसमान पर जाना जमा करेंगे, हमारे लिए आसमान पर जाना और खुदा का मुंह देखना ज्यादा मुबारक है। 22 से कि हम अपनी अना को अजीज रखें और आपसे करने जाए। आइए चंद मिनटों के लिए, चंद सेकंडों के लिए अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। अपनी आंखें बंद करेंगे और इस बात पर गौर करेंगे कि हमारी जिंदगी उस अमीर आदमी जैसी तो नहीं, या क्या हम सामरी नेक सामरी जैसा दिन रखते हैं। हमें अपनी रविशों पर गौर करनी चाहिए। हर दिन हर रोज हम जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां करते हैं। हर रोज हमें जब हम अपने बिस्तर से उठते हैं तो हमें अपना आप खुदावन को देने की जरूरत है। खुदावन से कहें, खुदावन सारा दिन तेरी पाक को जिंदगी है, मेरे रास्तों की, मेरे ख्यालात की निगरानी करना। खुदावन खुदा, मैं तुझसे दूर नहीं जाना चाहती, नहीं जाना चाहता। हमें अपनी पाक और महफूज पनाह मिले जहाँ पर इब्लीस जो है वो मेरे गुलामों को कंट्रोल ना करे। जब हम अपनी खताओं का इकरार करते हैं, जब हम अपने आप को उसको दे देते हैं, तो खुदा का पाक रूह हमारी मदद करता है और खुदा उनका रंग हमें संभालता है। खुदा हम सबको बड़ी